جب کراچی کے دینہ ہال میں علامہ حسین احمد مدنی کو بلایا گیا اور حضرت علامہ حسین احمد مدنی نے یہ فتویٰ دیا ہوا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، آپ کے کراچی میں دینہ ہال کے اندر علامہ حسین احمد مدنی کو بلایا گیا اور انگریز جج نے مدنی کو مخاطب کر کے کہا کہ مدنی تو نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ حضرت مدنی نے کہا انگریز فتویٰ دینا کیا ہوتا ہے، میں اب بھی فتویٰ دیتا ہوں انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ انگریز جج نے کہا مدنی کیا بات کر رہا ہے، کاغذ قلم میرے ہاتھ میں ہے، پرچی میرے سامنے ہے، سزائے موت لکھ دوں گا۔ مدنی نے اپنے کندھے سے رومال اٹھا کر لہراتے ہوئے اسے کہا کہ تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے، خدا کی قسم میں جب نکلا تھا یہ کفن سر پہ باندھ کے نکلا تھا، میں موت کی اور زندگی کی پرواہ کیے بغیر نکلا ہوں اور میں نے یہ فتویٰ دیا ہے، دیتا ہوں، دیتا رہوں گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ آپ نے فتویٰ دیا، علماء اکرام نے کہا حضرت بیان بدل دے آپ کی جان چلی جائے گی۔ حضرت مدنی نے کہا جب میں بیان بدلتا ہوں میرا ایمان بدلتا ہے، جب بیان بدلتا ہوں ایمان بدلتا ہے۔ حضرت نے فتویٰ دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ سخت مصیبتوں کے بعد اور سخت اذیت کے بعد بھی آپ اپنے رستے سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہی وجہ ہے جب پاکستان بنا، پاکستان کے ایک علاقے پر ایک جگہ پر جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی نے لگایا، وہ ایک عالم تھے۔ دوسری جگہ پر جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی، دوسری جگہ پر علامہ ظفر احمد عثمانی نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں جب پاکستان بنا اس وقت قائد اعظم بھی موجود تھے، جب پاکستان بنا اس وقت جناب محترمہ فاطمہ جناح بھی موجود تھی، جب پاکستان بنا اس وقت لیاقت علی خان بھی موجود تھا، یہ سارے لوگ موجود تھے۔ اس کے باوجود قائد اعظم نے کیوں کہا کہ بھائی ظفر احمد عثمانی تم جا کر جھنڈا لے رہا ہو؟ ظفر احمد عثمانی کے بعد انہوں نے شبیر احمد عثمانی کو کہا کہ تم جا کر جھنڈا لے رہا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 1400 سال پہلے چلے جائیں، فتح مکہ کا موقع ہے، مکہ فتح ہوا، پیغمبر علیہ السلام مکہ کے اندر موجود ہیں، جناب ابو بکر موجود ہیں، جناب فاروق اعظم موجود ہیں، جناب سیدنا عثمان غنی موجود ہیں، علی المرتضیٰ موجود ہیں۔ آپ نے کسی کو نہیں کہا بلکہ آپ نے حبشہ کے غلام کو بلایا اور کہا بلال آج مکہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے دو۔ بلال نے کہا اللہ کے نبی اتنے بڑے صحابہ موجود ہیں میں کس طرح چڑھ جاؤں؟ آپ نے کہا بلال چڑھ جاؤ، جوتے سمیت بلال چڑھے، مکہ کے اوپر کھڑے ہو کر بلال نے اذان دی۔ وہاں پر خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں۔ پیغمبر نے نہیں کہا ابو بکر تم اذان دو، وہاں پر حضرت فاروق اعظم موجود ہیں جن کے بارے میں پیغمبر نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا، لیکن نہیں کہا کہ عمر تم جا کر کعبے کی چھت پر اذان دے دو۔ وہاں پر جناب عثمان موجود تھے جن کو پیغمبر نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھی۔ وہاں پر علی المرتضیٰ موجود تھے جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھ پر سب سے پہلے اپنا ہاتھ رکھ کر اسلام کو قبول کیا، لیکن پیغمبر نے نہیں کہا کہ تم کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے دو۔ امیر معاویہ موجود تھے لیکن پیغمبر نے نہیں کہا کہ تم کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے دو۔ وجہ کیا ہے؟ پیغمبر کو معلوم تھا سب سے زیادہ مصیبتیں جس نے اسلام کے لیے برداشت کی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ حبشے کا غلام ہے۔ اسی طرح جب پاکستان بنا قائد اعظم کے ساتھ بڑے بڑے لوگ موجود تھے، قائد اعظم نے کسی کو نہیں کہا کہ تم جا کر جھنڈا لے رہا ہو، بلکہ علامہ ظفر احمد عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی کو کہا تم جاؤ پاکستان کا جھنڈا مشرقی اور مغربی پاکستان پر لہرا دو۔ اسے معلوم تھا سب سے زیادہ اگر کسی نے قربانی پیش کی ہے پاکستان کے وجود کے لیے تو وہ علماء کرام نے کی ہے۔